وہ زقوم کا درخت ہے جو رب تعالیٰ جہنم کو کھلائیں گے۔ رہا یہ خاندان کا معاملہ تو سیدنا امیر معاویہ خاندان بنو امیہ سے ہے۔ آپ میں کوئی دوست ہے بھی گجر خاندان سے، گجر فیملی سے کوئی بھائی یہاں پر ہو، کوئی رانا راجپوت یہاں پر ہو بھائی؟ جی بھائی چلے، کوئی میوات والوں میں سے چلے۔ یہ 3 قومیں میں نے نام لیا جن سے تبلیغی جماعت کا کام آگے بڑھا، انہیں میواتی کہتے ہیں۔ قوم ایک ہے میواتی، شاخیں اس کی 52 ہیں۔ گجر قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 106 سے زیادہ ہیں۔ راجپوت خاندان ایک ہے اور شاخیں اس کی 36 ہیں۔ یعنی پھیلاؤ تو 36 سمیٹو تو ایک راجپوت، پھیلاؤ تو 52 سمیٹو تو ایک میو، پھیلاؤ تو 106 سے زیادہ سمیٹو تو ایک گجر بنتا ہے۔ ایسے عرب کی دھرتی پر ایک قبیلہ خاندان ہے، نام ہے اس کا قریش۔ قریش کسے کہتے ہیں؟ ایسا مضبوط جسم والا دریائی جانور جس کے اعضاء کو ایک دوسرے سے جدا نہ کیا جا سکے۔ چونکہ ان قبائل کا آپس میں اتحاد بڑا گہرا تھا، اسی قبیلے کی ان کی 11 شاخیں تھی۔ آگے ایک شاخ وہ ہے جسے قبیلہ بنو ہاشم کہتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی تشریف لائے۔ ایک قبیلہ بنو تمیم، شاخ اسی کی، اس میں ابو بکر صدیق پیدا ہوئے۔ قبیلہ بنو عدی، اس میں فاروق اعظم پیدا ہوئے۔ قبیلہ بنی عبد شمس، اس میں سیدنا حضرت عثمان بن عفان پیدا ہوئے۔ ایک قبیلہ بنو حبیب ہے، ایک قبیلہ بنو مخزوم ہے، اور قبیلہ بنو مخزوم میں خالد بن ولید پیدا ہوئے۔ قبیلہ بنی دار، اس میں سیدہ اماں ختیجہ ہیں، اور قبیلہ بنو امیہ، اس میں سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ پھیلاؤ تو 11 ہیں، سمیٹو تو ایک ہے، اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں۔ خاندان بھی ایک ہے۔ آگے تعلق دیکھیے گا، آج ہمارے چکوال، تلاگنگ، راولپنڈی یعنی پوٹوہار کی سرزمین پر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جی وہ فلاں آپ پہ کیا لگتے ہیں؟ جی میرا داد پوترا ہے، وہ اور میں ایک دادا کی اولاد ہے۔ یعنی ایک دادا کی اولاد ہونا یہ خاندان ایک ہونے کی علامت ہے۔ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے والد گرامی، تو آپ کا نام ہے سیدنا عبداللہ۔ جناب عبداللہ کے والد نبی پاک کے دادا، ان کا نام ہے عبد المطلب۔ عبد المطلب کے ابو اور نبی پاک کے پردادا، ان کا نام ہے ہاشم۔ ہاشم کے ابو اور نبی پاک کے دادا، ان کا نام ہے عبد مناف۔ حضرت امیر معاویہ، ان کے والد کا نام ہے ابو سفیان۔ ابو سفیان کے والد کا نام ہے حرب۔ حرب کے والد کا نام ہے عبد شمس امیہ۔ امیہ کے والد کا نام ہے عبد شمس، اور عبد شمس کے والد کا نام عبد مناف ہے۔ حضرت عثمان غنی، والد کا نام ہے عفان۔ عفان کے والد کا نام ہے آس کے والد کا نام ہے امیہ۔ امیہ کے والد کا نام ہے عبد شمس، اور عبد شمس کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ سیدنا علی المرتضیٰ، والد گرامی کا نام خواجہ ابو طالب۔ ابو طالب کے والد تو نام ان کا عبد المطلب۔ عبد المطلب کے والد تو نام ان کا ہاشم۔ ہاشم کے والد تو نام ان کا عبد مناف۔ نتیجہ کیا نکلا کہ عبد مناف وہ بزرگ ہے جو نبی پاک کے بھی دادا کا دادا، جناب علی کے بھی دادا کا دادا، جناب عثمان کے بھی دادا کا دادا، اور امیر معاویہ کے بھی دادا کا دادا۔ جب دادا ایک ہے تو پتہ یہ لگا کہ ٹہنی ایک ہے، پھول 4 ہیں، اور وہ 4 پھول کون ہیں؟ ٹہنی کو عبد مناف کہتے ہیں، اور پھول کون ہیں؟ ایک کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، ایک کو عثمان غنی کہتے ہیں، تیسرے کو جناب علی کہتے ہیں، تو چوتھے کو امیر معاویہ کاتب وحی کہتے ہیں۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ خاندانی طور پہ کوئی معاملہ بٹوارا ہو۔ ہمارے ہاں آج دیکھیے، اگر رشتہ ہم کرنا چاہیں تو کہنے والا کو بندہ کہے گا بھائی رشتہ یہاں پہ نہ کرنا، رشتہ وہاں کرنا۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ اس خاندان کے ساتھ ہماری پرانی رشتہ داری ہے، یعنی جہاں پر نسل در نسل رشتہ چلتے ہو، اور کوئی 1-2 دن نہیں، یہاں پر 180 سال تک جس خاندان میں مسلسل رشتہ داری چلی ہے وہ خاندان کون سے؟ خاندان بنو امیہ بھی ہے اور خاندان بنو ہاشم بھی ہے۔ لیکن کچھ محققین ایسے پیدا ہوئے، یعنی جناب امیہ اور جناب ہاشم، یہ دونوں جب پیدا ہوئے جڑواں تھے، ان کی کمر آپس میں جڑی ہوئی تھی، تو اس دور کے مطابق ان کا آپریشن تلوار کے ذریعے ان دونوں کو جدا کیا گیا۔ جو تلوار بچپن سے چلی تھی وہی تلوار پھر بدر میں بھی چلی،
احد میں چلی، خندق میں چلی، تبوک میں چلی، جی وہی تلوار تو تھی جو فتح مکہ کے موقع پر چلی، یہی تلوار تھی جو کربلا میں چلی۔ ہمارے ہاں چونکہ محقق ہونے کی سب سے بڑی سند یہ ہے کہ ناک پر اینک کا شیشہ بہت موٹا ہو اور بندہ سر سے گنجا ہو اور جتنی صفائی سے جھوٹ بولے تو اتنا بڑا محقق ہے، اتنا بڑا۔ بھائی دنیا میں کبھی آپ نے ایسا حادثہ کہیں دیکھا، پڑھا یا سنا کہ ایک ہی وقت میں ایک خاتون کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک چچا تھا، دوسرا بھتیجا تھا؟ جی بھائی کبھی ایسا کوئی حادثہ کہ ایک ہی وقت میں ایک خاتون کے بطن سے 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے، ایک چچا تھا دوسرا؟ ایسا بھائی ملنگوں کے ہاں ہوتا ہو، نکاح والوں کے ہاں ایسا حادثہ کبھی پیش نہیں آیا۔ اب اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ بغض امیر معاویہ میں نعوذ باللہ ہمارے مورخین اس بات کو لکھا، جبکہ امیہ کون ہے؟ بھتیجا ہے، عبد الشمس کون ہے؟ چچا ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی ماں کے بطن سے جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک چچا دوسرا بھتیجا۔ اس سے میرے بھائی کیا کہیں گے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہاشم اور امیہ جڑواں پیدا ہوئے۔ جب کبھی ہاشم اور عبد الشمس یہ 2 بھائی ہیں، امیہ تو عبد الشمس کا بیٹا ہے، ہاشم کا بھتیجا ہے۔ پھر آگے رشتہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے 11 چچا ہیں۔ کتنے بھائی؟ سب سے بڑا چچا میرے پیغمبر کا، ان کا نام حارث ہے۔ کیا نام بھائی؟ حارث۔ اسی حارث کا بیٹا ہے، نام اس کا ربیعہ ہے، اور یہ ربیعہ گورنر رہا حضرت عثمان ابن عفان کے دور میں۔ یعنی بندہ ہاشمی اور گورنر امیہ خاندان کے خاندان میں۔ اسی ربیعہ جو ہے اس کے بیٹے کا نام ہے عباس، عباس کا بیٹا تو اس کا نام ہے عبد الرحمن، اور یہ عبد الرحمن بن عباس بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، اس کی قبر آج بھی موجود ہے جھنگ کی دھرتی پر، دربار بہو سلطان کے بالکل قریب۔ اسی عبد الرحمن کی جو گھر والی ہے اس کا نام جویریہ ہے، اور یہ جویریہ زیاد کی بیٹی ہے، ابو سفیان کی پوتی ہے، امیر معاویہ کی بھتیجی ہے۔ اور شادی کب ہوئی اس کی؟ واقع کربلا کے بعد جا کے، یعنی ان شادی کرنے والوں کو پتہ نہیں لگا کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، لیکن یہ پر کرنگی کے ملنگ کو پتہ لگا معاملہ گڑبڑ ہے، خاندانوں کی بنتی کوئی نہیں تھی ان کی آپس میں۔ نبی پاک کے 11 چچا، کتنے بھائی؟ کتنے؟ 11۔ انہی چچاؤں میں ایک کا نام ہے سیدنا عباس، جو نبی کے بھی چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں۔ اسی عباس کا بیٹا ہے تو نام اس کا عبید اللہ ہے، عبید اللہ کی بیٹی ہے تو نام اس کا لبابہ ہے، جو نبی پاک کے چچا کی پوتی ہے۔ اور اس لبابہ کا نکاح وہ جناب امیر معاویہ کے چچا مروان کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے۔ اب یہاں پر لیکن محبوب پیغمبر مدنی کریم 11 چچا، ان 11 چچاؤں میں سے 4 کا نکاح امیر معاویہ کے خاندان میں ہوا۔ نبی پاک کی 6 پھوپھیاں صفیہ، بیضہ، امیمہ، تینوں کا نکاح اسی خاندان میں ہوا۔ نبی پاک کے 11 نکاح، 4 بیویوں کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں، ان میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کا نکاح اسی خاندان کے ساتھ ہے۔ نبی پاک کے 3 داماد، ان میں لقیط بن ربیع، عثمان غنی، 2 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے۔ نبی پاک کے دور میں 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، 7 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے۔ جنگ احد میں 70 افراد شہید ہوئے، 14 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے۔ ہجرت حبشہ کرنے والے 100 میرے بھائی 14 صحابہ، ان 114 میں سے 17 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے۔ نبی پاک نے اپنے دور میں فرسٹ اسلامک اسٹیٹ، پہلی ریاست مدینہ میں 36 گورنر بنائے۔ اللہ کے نبی نے ان 36 گورنروں میں 26 کا تعلق، 27 کا تعلق ایک خاندان کے ساتھ تھا، اور ایک ہی خاندان سے محمدی گورنمنٹ کے اللہ کے نبی نے 9 گورنر بنائے، اور 9 کے 9 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ تھا۔ نبی پاک کے دور میں 42 افراد تھے کاتبان وحی، قرآن لکھنے والے۔ ان میں سب سے زیادہ قرآن جن افراد نے لکھا، تعداد ان کی 13، ان 13 میں 7 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے۔ ان 7 میں 2 حقیقی بھائی ہیں اور دونوں ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ ایک کا نام ہے یزید بن ابی سفیان اور دوسرے کا نام ہے امیر معاویہ بن ابی سفیان۔ آج جو کہنے والا یہ کہنے نہیں خاندان اچھا نہیں، اس سے پوچھو بھائی خاندان اچھا نہیں تھا تو نبی پاک نے، نبی کے چچاؤں نے نبی کی پھوپھیوں نے رشتے کیوں کیے؟ کہتا نہیں مولوی صاحب، جب بندے کو گھاٹا پڑے نا، پھر بندہ محلے کی پرچون والی دکان کے پرانے کھاتے نکال لیتا ہے حساب کتاب برابر کرنے کے لیے۔ بھائی الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں،
اور ہماری محلے کی گلی کے نکڑ میں کوئی پرچون کی دکان نہیں ہے. شہر کے وسط میں الحمدللہ چلتا پھرتا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہمارا ہے حوالات کے میدان میں. جب مانگو جہاں مانگو جتنے حوالے مانگو, کتاب بھی مخالف کی, بات بھی مخالف کی, حوالہ انشاءاللہ ہماری ذات کے حق میں ہوگا, ترجمانی ہمارے عقیدے کی ہوگی جو کہ نبی پاک نے کیا. تو بھائی مولا علی نے کیا کیا؟ سیدنا علی جل مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں, 17 بیٹے ہیں, 18 بیٹیاں ہیں, 27 داماد ہیں حضرت علی جل مرتضیٰ کے. حضرت علی کی دوسری بیوی, ان کا نام ہے سیدہ امامہ. یہ سیدہ امامہ کون ہے؟ جو حضرت زینب کی بیٹی ہے. اور زینب کون ہے؟ جو نبی پاک کی بیٹی ہے. اور نبی پاک کی بیٹی کا نکاح لقیط ابن ربیع کے ساتھ ہوا, جس کا تعلق امیر معاویہ کے خاندان کے ساتھ ہے. یعنی حضرت علی جل مرتضیٰ نے اپنی 9 بیویوں میں سے دوسری جو بیوی تھی اس کا انتخاب جو کیا تو خاندان بنو امیہ سے کیا. اور اسی خاتون سے اللہ نے جناب علی کو بیٹا عطا فرمایا, جس کا نام رکھا محمد بن علی. محمد الاوسط اسے کہتے ہیں, جو کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے. اور جناب علی جل مرتضیٰ کے بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اور وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی, ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, عبداللہ بن علی, عبید اللہ بن علی, عباس بن علی, جعفر بن علی اور سیدنا حسین ابن علی. حضرت علی جل مرتضیٰ کے بعد سیدنا حسن مجتبیٰ. حضرت حسن مجتبیٰ کی جو بیویاں ہیں, اگر پوچھنا ملنگوں سے بھائی جناب حسن نے کتنے نکاح کیے, تو یار لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہے 350. بندہ کہ مولا ہتھولا کچھ کم, 100 سے کم تو تھی نہیں. چل تیری بات مان لی, جو 100 سے کم تھی نہیں تو ان بیویوں میں کچھ کے نام تو بتا دیجئے. ایک بیوی ہے اس کا نام ہے سیدہ ہند, ایک کا نام ہے سیدہ حفصہ. دونوں یہ بہنیں یکے بعد دیگرے حسن مجتبیٰ کے نکاح میں آئیں. ان دونوں کا جو ابو ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے, اور عبد الرحمن کا جو ابو ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. سیدنا حسن مجتبیٰ کی گھر والی ہے, ان کا نام سیدہ ام اسحاق ہے. ام اسحاق کے جو ابو ہے ان کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ کی جو گھر والی ہے اس کا نام ام کلثوم ہے. ام کلثوم کی بہن اس کا نام ہے عائشہ صدیق, کا ابا کا نام ہے ابو بکر صدیق. سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ, ان کی ایک بیوی کا نام ہے سیدہ حضرت ام اسحاق. یہ ام اسحاق وہ جس کے بارے حسن مجتبیٰ نے آخری وقت میں اپنے بھائی مولا حسین کو وصیت فرمائی کہ میرے بعد اس خاتون کو تنہا نہ چھوڑنا, اس سے نکاح کر لینا. اور یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی نواسی ہے, جو یکے بعد دیگرے نبی پاک کے دونوں نواسوں کے نکاح میں آئی ہے. حضرت حسن مجتبیٰ کی ایک بیوی ہے, اس کا نام ہے سیدہ عائشہ بنت خلیفہ. یہ زوجہ ہے حضرت حسن مجتبیٰ کی, بیوی ہے حسن مجتبیٰ کی, زوجہ حسن مجتبیٰ کی, بھابی ہے مولا حسین کی, بہو رانی جناب علی کی, اور بیٹی ہے عثمان غنی کی, اور خاندان ہے خاندان بنو امیہ. خود حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ, حضرت حسین ابن علی کے کربلا کی دھرتی پر 3 بیٹے شہید ہوئے. یار لوگوں کی اپنی کتاب ہے التنبیہ والاشراف. التنبیہ والاشراف کے مطابق سیدنا حسین ابن علی کا بیٹا, حسن کا بھتیجا, علی کا پوتا, ابو طالب کا پڑپوتا, کربلا کا شہید, اور نام ہے اس کا سیدنا ابو بکر بن حسین بن علی. ایک بیٹا جو کربلا میں شہید ہوا جسے کہتے ہیں علی اکبر. ان سے پوچھئے بھئی یہ نام کیا ہے, جواب ملے گا علی اکبر. بھئی علی اکبر کی اماں کون ہے؟ حضرت حسین ابن علی کی گھر والی کون ہے جو کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے؟ تو میرے بھائی یہاں پر یاد رکھیے گا, یہی علی اکبر جو کربلا میں شہید ہوئے یہ بیٹے حسین کے ہیں, بھتیجے حسن کے ہیں, پوتے علی کے ہیں, پڑپوتے ابو طالب کے ہیں. اس علی اکبر کی اماں مولا حسین کی گھر والی, حسن مجتبیٰ کی بھابی, جناب علی کے گھر کی بہو رانی, اس کا نام ہے لیلا. لیلا کی اماں, علی اکبر کی نانی, مولا حسین کی ساس, اس کا نام ہے سیدہ میمونہ. میمونہ کا ابو تو نام ہے اس کا ابو سفیان, میمونہ کا بھائی تو نام ہے اس کا سیدنا امیر معاویہ. اب کون سا رشتہ ایسا ہے جو یہاں پر خاندان نبوت نے نہیں کیا؟ آج جو کہنے والا کہے نا جی خدا کے نور سے پیدا ہوئے 5 تن محمد, علی, فاطمہ, حسین و حسن, ہم کہتے ہیں حضور آپ نے کہا مقصود کائنات, تو نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں, جھگڑا کوئی نہیں, لڑائی کوئی نہیں, پیار محبت کی باتیں. تو ان 5 کے بارے پوچھے میں تب بھی حاضر, 4 کا پوچھے تب بھی حاضر, 3 کا پوچھے تب بھی حاضر, 2 کا پوچھے تب بھی حاضر. اگر تو کسی ایک کا پوچھے میں تب بھی حاضر, میری مسجد میں آئے میں تب بھی حاضر, اپنے امام باڑے میں بلائے میں تب بھی حاضر, اپنے گھر بلائے میں تب بھی حاضر, میرے گھر میں آئے میں تب بھی.
ان 5 میں سے کسی ایک کے نام پہ ہاتھ رکھ، اور تیری کتابوں سے اگر مولا امیر معاویہ کے ساتھ ان افراد کا رشتہ نہ دکھاؤں تو میں جھوٹا، اگر نہ دکھاؤں تو آنے والے محرم میں امام باڑہ تیرا، مجلس تیری، ذاکر میں بنوں گا، ماتمی جلوس تیرا، اٹھانے والا ہاتھ میرا ہوگا۔ اور اگر وہ پنجتن پاک جنہیں تو مقصود کائنات کہتا ہے وہ رشتہ کریں اس خاندان میں، اور تو یہ کہ خاندان اچھا نہیں، تو پھر تو نعوذ باللہ یہ مانا جائے کہ مولا کو پتہ نہیں لگا، موالی کو پتہ لگ گیا، امام کو پتہ نہیں لگا، امامی کو پتہ لگ گیا، حیدر کو پتہ نہیں لگا، حیدری کو پتہ لگ گیا، یعنی کالی کملی والے محبوب پیغمبر کو پتہ نہیں لگا، کالی بوتھی والے کو پتہ لگ گیا۔ اور بھائی یہاں پہ پنجتن پاک میں کوئی ایک بتائیے جس نے رشتہ نہ کیا ہو۔ جناب سیدنا امیر حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی کے والد کا نام ہے جناب ابو طالب۔ ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ طالب بھی بیٹا ہے، جعفر بھی بیٹا ہے، عقیل بھی بیٹا ہے، علی بھی بیٹا ہے۔ جمانہ بنت ابی طالب بیٹی کا نام جمانہ ہے، دوسری بیٹی کا نام ہے ام ہانی، یہ بھی جناب علی کی بہن ہے اور ابو طالب کی بیٹی ہے۔ جناب ابو طالب کے بیٹے طالب کی شادی نہیں ہوئی، باقی بیٹے بچے 3، عقیل، جعفر، علی۔ جناب ابو طالب کے 3 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا دکھائیے جس نے اپنے بچوں کی شادی امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کی ہو۔ 17 بیٹے ہیں، 9 کربلا میں شہید ہوئے، اور 5 بیٹے جناب علی المرتضیٰ کے وہ ہیں جن سے جناب علی کی آل اولاد نسل خاندان آگے بڑھا۔ اگر دنیا بھر میں کوئی سید اپنے آپ کو کہلاتا ہو اور وہ کہے کہ میرا شجرہ ان 5 کے علاوہ کسی اور بیٹے سے ملتا ہے، یہ پرلے درجے کا فنکار تو ہو سکتا ہے، سید ذات کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ 5 بیٹوں سے نسل چلی جناب علی کی، حسن بن علی، حسین بن علی، محمد بن علی، عباس بن علی، عمر ابن علی۔ اور جناب علی کے ان 5 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا دکھائیے جس نے اپنے بچوں کی شادی اس خاندان میں نہ کی ہو۔ جب نسل در نسل رشتہ ہوتا ہو اور کوئی بندہ کہنے نہیں بھائی یہاں تو نے رشتہ کیا نا، یہاں رشتہ بنتا نہیں تھا، تو بالکل ٹھیک ہے لیکن تیرے رشتہ دار اچھے نہیں، تو نے جو داماد بنائے، سسرال بنائے، لوگ اچھے، اگر آج کوئی ہمیں کہہ دے ہم اس بندے کی عزت کریں گے بھائی؟ جی بھائی نہیں، ایک لگے گا اس کی بوتھی پر، اگر وہ کہے بھائی قصور میرا کیا ہے، تو جواب ایک ہی ہوگا کہ تو نے ان افراد پر تنقید کی جو میری ذات کے لیے میرے خاندان کے بڑوں نے چنے تھے، میرے لیے داماد چنے تو خاندان کے بڑوں نے، میرے لیے سسرال چنا تو خاندان کے بڑوں نے، تیرے میرے داماد سسرال چنے تو میرے بھائی خاندان کے بڑے چنتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کے لیے داماد چنے تو وہ بھی خدا نے، سسرال چنا تو وہ بھی خدا نے۔ کہ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس وقت تک کسی خاندان میں کبھی کوئی رشتہ نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی، اور اس وقت تک میں نے اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کسی کے ساتھ طے نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی۔ رشتہ کریں سردار اور اعتراض کریں میراثی، لیول تو ہے نا بھی اعتراض کرنے والے کا، رشتہ کرے سید، اعتراض کرے میراثی۔ اور اگر کوئی رشتوں پر اعتراض کرے تو لوگ کرتے کیا ہیں؟ اعتراض کرنے والے کو عزت و احترام کے ساتھ اٹھائیں گے، گاڑی میں بٹھائیں گے اور یہاں پر ملیر 15 پر لے جائیں گے کسی اچھے سے ہوٹل پر دوپہر کا کھانا کھلانے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈشیں کون سی ہوں گی؟ چپل کباب، گوڑ پلاؤ، گھسن پیڑے، دھکم پیل، مار کٹائی، جوارش پاپوش، چانٹوں کی چٹنی، دھکوں کا سلاد۔ اگر یہ کہ میرا قصور بھائی کیا ہے تو سارے کہیں گے قصور تو تیرا یہی ہے، رشتہ دار میرے اعتراض کرے تو، رشتہ سیدوں کا اعتراض کرے میراثی، رشتہ کرے سید الانبیاء اور اعتراض کرے آج کا وہ کمینہ شخص جس کو خود اپنے خاندان کا پتہ کوئی نہیں۔ محبوب پیغمبر مدنی کریم فرمائے ان اللہ اختارنی واختار لی، صحابی کائنات کے لوگوں میں محمد بھی خدا کا چنا ہوا اور میرے یار بھی خدا کے چنے ہوئے۔ اصحاب وہ ہیں جن کو چنا خدا نے ہے، چمکایا محمد مصطفیٰ نے۔ پھر اعتراض ہو رہے نہیں والی ساری باتیں ٹھیک ہے چلو مان گئے، لیکن امیر معاویہ جو تھا نا اس کا نام اچھا نہیں تھا۔ بھائی نام کو کیا تھا؟ جی نام کے معنی اچھے نہیں تھے۔ جب معنی کیا ہے بھائی؟ جی نعوذ باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں بچے کا نام ہو معاویہ تو پھر تو بقول تیرے کے بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں، لیکن نبی کا بھی چچا، علی کا بھی چچا، نام ان کا حارث، حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل، نوفل کا بیٹا نبی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا، اور نام تھا اس کا معاویہ، تو اس کے نام کے معنی کیا ہو گئے؟ اگر ہمارے گھر میں ہو بچہ معاویہ تو نام کے معنی اچھے نہیں،
لیکن جناب علی کی سب سے بڑی بیٹی تو نام ان کا زینب، زینب کا نکاح جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ کے ساتھ ہوا. اللہ نے عبداللہ کو دیا بیٹا، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، جعفر کا پوتا ہے، علی کا نواسا ہے، حسن و حسین کا بھانجا ہے، اور نام اس کا معاویہ ہے. نام اس کا اگر ہمارے گھر میں ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں، لیکن جناب علی کی بیٹی ہے، نام اس کا رملہ، رملہ کا جس سے ہوا نکاح، یہ مروان کا بیٹا ہے، رملہ کا شوہر ہے، علی کا داماد ہے، حسن و حسین کا بہنوئی، تو نام اس کا بھی معاویہ. ہمارے گھر میں ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں، لیکن جنگ صفین میں جناب علی کی فوج کا جو علمدار بنتا ہے، علم اٹھانے والا، اس کا نام بھی معاویہ. ہمارے گھر میں ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں، لیکن جناب علی کا بیٹا، نام اس کا سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا تو عابد بیمار، امام سجاد، چوتھا امام زین العابدین، زین العابدین رحم اللہ کا بیٹا، پانچواں امام، امام باقر، امام باقر کا بیٹا، چھٹا امام جعفر صادق، جعفر صادق کا بیٹا تو نام اس کا عبداللہ افتا، عبداللہ افتا کا بیٹا، جعفر کا پوتا، باقر کا پڑپوتا، اور نام اس کا بھی معاویہ. تو اس کے نام کے معنی کیا ہوں گے؟ اور یہ جو مکانوں کی چھتوں پر کالے کالے جھنڈے لگائے ہیں، کس کا ہے؟ جواب ملتا غازی عباس کا. غازی عباس کون ہیں؟ مولا علی کے بیٹے ہیں. مولا علی کون ہیں؟ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں. تو بھائی اسی غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے بتاؤ کہ ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں، عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اصحاب رسول پہ بک بک کرنے والا یہ ملیر کے گندے نالے میں چھلانگ لگا دے گا، پانی ہو بھلے نہ ہو، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا کہ غازی عباس نے بیٹے کا نام کیا رکھا. چونکہ ان کی اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا ہے کہ غازی عباس کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، علی کا پوتا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا، اور نام ہے اس کا معاویہ. اب معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟ عربی لغت کی کسی کتاب میں معاویہ نام کے معنی بھونکنے والے جانور کے نہیں ہیں، بلکہ نام کے معنی کیا؟ ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں. جو دشمن کے پنجے میں ڈالے، پنجہ پنجے کو مروڑ کر رکھ دے، اسے معاویہ کہتے ہیں. جس کی ایک آواز میں پورا قبیلہ جمع ہو جائے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. آسمان پہ چمکے چاند تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں. جنگل میں دہاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں. اور آسمان پہ چمکے وہ ستارہ پچھلے پہر میں جا کے رات کے آخری وقت میں جس ستارے کی چمک دمک کو دیکھ کر 4 ٹانگوں والے کی آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے اور وہ رونا کرلانا منحوس آواز نکالنا شروع کر دے، اگر یہ ستاروں میں ہو تو تب بھی معاویہ ہے، محمد کے یاروں میں ہو تو تب بھی معاویہ ہے. بھونکنے والے کو معاویہ نہیں کہتے، جس کو دیکھ کر بھونکنے والا بھونکنا شروع کر دے، بھونکانے والا اسے معاویہ کہتے ہیں. اب وہ سیدنا امیر معاویہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے بڑی دعائیں دی. آقا مدنی کریم وضو فرماتے، پانی کون لے کر آتا؟ امیر. جو وضو کا اہتمام پیغمبر کے لیے کرے وہ کون؟ امیر. جو اللہ کے نبی کے سن 7 ہجری میں عمرے کے موقع پر رسول خدا کے بال اپنے ہاتھوں سے کاٹے وہ کون؟ امیر. جو نبی پاک کے ناخن تراشے تو کون؟ وہ امیر معاویہ. جب بال کاٹے ناخن تراشے تو امیر معاویہ نے ان بالوں کو پھینکا نہیں، زمین پہ گرنے نہیں دیا، کپڑا بچھایا، جمع کیا. تو اللہ کے نبی نے مجھے کیا کرتا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ نبی کے بال ہیں، نبی کے ناخن ہیں، سنبھال کر رکھوں گا، گھر والوں کو مرتدم وصیت کر دوں گا کہ جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا کہ نبی کے بال میرے ہونٹوں پر رکھ دینا اور نبی کے ناخن میری آنکھوں پر رکھ دینا. تو امام الانبیاء مدنی کریم نے فرمایا چلیے بال بھی تیرے، ناخن بھی تیرے، نبی پاک کا کرتا بھی تیرا. یہ ہمارا پڑوسی صوبہ بلوچستان، اسے مکران کہتے ہیں. اس مکران میں 21 ہجری میں پیغمبر کا پہلا صحابی آیا، نام تو اس کا سیدنا سہل بن عدی. آج بھی جامپور ڈیرہ غازی خان سے تھوڑا آگے داجل نوشہرہ ہڑن شریف جا کے ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں پہاڑی کی چوٹی پر آج بھی قبر موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ سیدنا سہل بن عدی. اور یہ بعد میں 44 ہجری میں یہ پورا سندھ کا علاقہ فتح کرنے والے کون؟ اسی کو پیغمبر کا صحابی سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں. اور آج بھی دیکھیے گا، ہم پشاور سے چلیں تو قبر کس کی؟ پیغمبر کے صحابی. سنان بن مسلمہ قبر کس کی؟ پیغمبر کے صحابی کی. بنو کی دھرتی قبر پیغمبر کے صحابی کی. وادی سنسا کیسر ضلع خوشاب قبر پیغمبر کے صحابی کی. جھنگ کی دھرتی موڑ ملوانا صوفی ٹیکسٹائل مل کے سامنے قبر پیغمبر کے صحابی کی. لیا کی دھرتی پیر جگی دربار کے بالکل سامنے رکھ صحابہ قبر پیغمبر کے صحابی کی. موجودہ سی ایم پنجاب عثمان بزدار کا علاقہ بھارتی تو قبر پیغمبر کے صحابی کی. کوٹ مٹھن کی دھرتی سیدنا ابراہیم قبر پیغمبر کے صحابی کی. اور بھائی سکھر کی دھرتی سیدنا ابی نجی ماہ جوہنی
اور جناب سیدنا عمر بن ابسہ 3 قبریں پیغمبر کے صحابہ کی. کہنے والے کہے کہ کچا قلعہ حیدرآباد قبر پیغمبر کے صحابی کی, نور کوٹ کا علاقہ جابر بن طلحہ تو قبر پیغمبر کے صحابی کی, پنجگور کی دھرتی 5 قبریں پیغمبر کے صحابہ کی, قلعہ دراوڑ قبر پیغمبر کے صحابہ کی, فتح پور میلچی علاقہ 3 قبریں پیغمبر کے صحابہ کی. زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو وہ دور کس کا تھا, تخت کس کا تھا, تاج کس کا تھا, جھنڈا کس کا تھا, ڈنڈا کس کا تھا, کون تھا جو 64 لاکھ مربع میل پر میرے پیغمبر کے دین کو پھیلاتا ہے, اسی کو نبی کا سالہ, نبی کا صحابی امیر معاویہ کہتے ہیں. یہ مکران بلوچستان کی دھرتی, یہاں پر حکومت تھی راجہ ارمنی کی. راجہ ارمنی کو پتہ لگا کہ آخری نبی عرب کی دھرتی پر آئے, تو اس نے کیا کیا, ساگوان کی لکڑی, زنجبیل یعنی ادرک اور خوشبوئیں ایک اپنے وفد کو لے کر بھیجی کہ اللہ کے نبی کو میرا سلام پیغام بھی دینا اور یہ تحفے بھی پیش کر دینا. لکڑی سے اللہ کے نبی نے چارپائی بنوائی, امام الانبیاء آرام فرماتے اسی چارپائی پر. زنجبیل یعنی ادرک کھائی, اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں کئی بیماریوں کا علاج موجود ہے. تو رسول خدا کی اسی چارپائی پہ جنازہ اٹھا اللہ کے نبی کا, ابو بکر صدیق کا, فاروق اعظم کا, عثمان غنی کا, اور وہ چارپائی 6000 درہم کی اس دور میں امیر معاویہ نے خریدی. ملک شام لے گئے اور گھر والوں سے کہا سنو, اگر میں مر جاؤں, میت میری ہو, چارپائی نبی کی ہو, کفن میرا ہو, لباس نبی کا ہو, ہونٹ میرے ہو, بال نبی کے ہو, ناخن میرے, آنکھیں میری ہو تو ناخن رسول خدا کے ہوں. اللہ کے دربار میں اس VIP پروٹوکول کے ساتھ کون گیا؟ جیسے پیغمبر کا سالہ, نبی کا صحابی گیا, وہ سید امیر معاویہ. جتنی عزتیں عظمتیں اس امیر معاویہ کی ہیں, جتنی بھی ہو جائیں, لیکن سیدنا علی کے مقام کا مقابلہ نہیں کرتے. 1.25 لاکھ امتوں میں ابو بکر, عمر, عثمان کے بعد 1.25 لاکھ امتوں میں جس جیسا کوئی نہیں, وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں. وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں. اگر باپ بیٹے میں لڑائی ہو جائے اور باپ بیٹا دونوں پیر ہو, تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں پیر یا پیر کے صاحبزادے کسی ایک کی سپورٹ کر کے دوسرے کی مخالفت کروں. اماں ابا کی لڑائی ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ میں ابا کی محبت میں اماں سے لڑوں یا اماں کی محبت میں ابا سے لڑوں. ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی اگر میں نے ساتھ دیا, دوسرے کی مخالفت کی, تو دنیا بھی برباد ہے, آخرت بھی برباد ہے. نبی پاک کے صحابہ میں اگر کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو فیصلہ کون کرے گا؟ جو ان سے اعلیٰ والا اتھارٹی ہے, اور وہ کون ہے؟ یہ اللہ کا نبی ہے, یہ ذات خدا ہے. رب نے قرآن میں کہہ دیا سب سے وعدہ جنت کا, اور نبی نے فرما دیا صحابی کا نجوم, یار میرے سارے ستارے ہیں. جب فیصلہ خدا نے بھی دے دیا, مصطفیٰ نے بھی دے دیا, تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم آج لافزنی کریں, تبصرہ کریں ان افراد کے بارے میں جن کی جنت کے قطعی ہونے کا اللہ قرآن میں فیصلہ کر چکا ہے. تو اس مہینے کی 22 تاریخ رجب کی 22 تاریخ 24 فروری یوم وفات ہے سیدنا امیر معاویہ کا, اور انشاءاللہ حسب سابق طب سینٹر المعروف جو ہو چکا, جس کا نام بھی رکھا معاویہ سینٹر. پاکستان کی دھرتی پر جو گلی کوچوں میں نبی پاک کے صحابہ کے ایمان کا کھلم کھلا انکار کیا گیا, ان بد زبانوں کی زبانوں کو لگام دینے کے لیے انشاءاللہ اہل سنت والجماعت بلا تفریق مسلک دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, تمام تر مسالک کے میرے بھائی انشاءاللہ متفق کا طور پہ وہاں پہ اپنی طاقت کا اظہار کریں گے. نبی پاک کی ذات کے لیے بھی قانون بنوانے کے لیے, نبی کی آل کے دفاع کے لیے قانون بنوانے کے لیے, اور پیغمبر کے مظلوم صحابہ کے ایمان کے دفاع کے لیے قانون بنوانے کے لیے. تو انشاءاللہ تمام احباب بھرپور کوشش کریں گے کہ وہاں پہ شامل ہوں گے.